بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کو کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال نیکیوں کے اعتبار سے وزنی ہوگا وہ کامیاب قرار دیا جائے گا، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوا، اعمال میں وزن نہ ہوا، تو وہ ناکام قرار دیا جائے گا۔ جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، کہ جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا تو وہ من چاہی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَّةٌ، اور جس کے اعمال کے اندر وزن نہ ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کرے اخلاص سے کرے، اخلاص کے ذریعے سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور اخلاص کس چیز کا نام ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں صرف اور صرف مقصود اللہ کو راضی کرنا، مخلوق سے واہ واہ کرانا، بلے بلے کروانا، مخلوق سے تعریف کروانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے سبحان اللہ کا لفظ بولا ہے تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ الحمدللہ کا لفظ کہا ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ دیا، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو بات ذرا سمجھ لیجئے، ایک چیز کو ہماری عقل نہیں سمجھتی، یہ ہمارا قصور ہے، اس سے حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا تو اب عقل اس چیز کو قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کو مان ہی لینا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہماری عقل نہیں سمجھتی، ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اندر ایک روح موجود ہے جو ہمیں چلا رہی ہے۔ آج تک اس روح کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہ سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکے گا۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن اس روح کو ماننے پر ہر آدمی مجبور ہے۔ باقی جس حد تک معاملہ ہے وزن، عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ آج سائنس نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہے سمجھانے کے لیے، جن کی پہلے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر آج ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ میرے جسم میں آئرن کتنا ہے، وہ خون کا ایک قطرہ نکال کر کے بتا دیتے ہیں کہ اتنے فیصد ہے۔ اس کے اندر یوریا کتنا ہے، اس کے اندر فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، خون کا ایک قطرہ لے کر ہر چیز کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے اندر شوگر کتنی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اندر نمکیات کتنی ہیں، فلاں چیزیں کتنی ہیں، ہر ایک چیز کیا ہے، اس کے آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے بتا دیے جاتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو سائنس نے سمجھا دیا اور سائنس کی وجہ سے ہم ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو بھئی جس کو خالق اور مالک نے بتا دیا اس کو تو بطریق اولا قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح
بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، ہائی ہے، لو ہے، آلہ ایجاد ہو گیا۔ آپ گاڑی کے اندر اس کے ٹائر میں ٹیوب میں کیا بھرواتے ہیں؟ ہوا۔ وہ آلہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے کتنا نہیں ہے۔ بخار ہے، آلہ بتا دیتا ہے۔ دباؤ کتنا ہے خون کا کتنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بلڈ آپریٹر کیا ہے، مشین ہے، وہ بتا دیتی ہے۔ تو آج کل تو اس کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا۔ تو جب خالق کائنات نے کہہ دیا کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تو اب کیسا وزن ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، کس انداز میں ہوگا، کس انداز میں نہیں ہوگا، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم کل قیامت کے دن ترازو رکھیں گے اور ان ترازو کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کے اعمال کے اندر سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ مجھے شرمندہ نہ کیا جائے، یہیں سے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ لیکن فرشتے کیا کہیں گے کہ انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک پلڑے کے اندر اس کے بدعمالیوں کے وہ سارے کھاتے رکھ دیے جائیں گے، اور یقینی بات ہے دوسرے پلڑے میں کچھ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور اس کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، تو یہ چھوٹی سی پرچی یہ اس پلڑے کو جھکا دے گی جس کے اندر اور کچھ نہیں، اور دوسرا جو پلڑا ہوگا جس کے اندر بدعمالیوں کے بڑے بڑے کیا دفاتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، وہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ یہ کیا پرچی ہوگی؟ اس پر ہوگا لا الہ الا اللہ، جو اس نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اور اس کی وضاحت اس انداز کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک 90 سال کا کافر، 100 سال کا کافر سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور پوری زندگی اس نے بدعمالیاں کی ہیں، بدکاریاں کی ہیں، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ سارے کے سارے بدعمال کے رجسٹر، بدعمالیاں وہ ساری کی ساری ختم ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ پہلے جتنے گناہ کیے تھے آج اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی برکت سے کیا ہے بدعمالیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے، اس کے ساتھ اس کے اہلکار بھی تھے۔ بادشاہ کچھ آگے نکل گیا، پیچھے اہلکاروں نے ایک بوڑھی عورت کی گائے کو ذبح کیا اور کھا گئے، موٹی تازی گائے تھی۔ بڑھیا کو پتا چلا، بیچاری بڑی چیخی، فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاوان ادا کر، اس نے کہا نہیں ادا کرتے، جو ہوتا ہے کر لو۔ اتفاقاً وہاں سے بادشاہ کا گزر ہونا تھا، بادشاہ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، تو اس نے جا کر بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا کیا ہو گیا، کوئی بھیک چاہیے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھیک نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر انصاف دینا ہے یا اگلے جہان میں انصاف دینا ہے؟ غالباً وہ نہر کی پل تھی، اس پل پر کیا تو نے انصاف دینا ہے یا اگلے پل پر دینا ہے جو پل سرات ہے؟ وہ اترا، اس نے کہا اما جی بتائیے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے اہلکاروں نے میری گائے کو کھا لیا، مجھے انصاف چاہیے، اس کا تاوان چاہیے۔ تو بادشاہ نے تحقیق کی تو واقعتاً ایسا ہوا۔ اس زمانے کے بادشاہ اچھے تھے، آج کل تو پوری قوم کو ہی کھا جاتے ہیں، پورے ملک کو ہی کھا جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے بادشاہ اچھے تھے۔ اس نے کہا ماں جی ایک گائے نہیں، یہ 7 گائے اس کی قیمت کے طور پر لے لے یا ان کے پیسے لے لیجئے۔ تو 7 گائے کی کیا قیمت اس نے ادا کی اور ساتھ کیا معافی مانگی۔ تو آج اس دنیا کے اندر کہہ دینا آسان ہے، اگلے جہان کے اندر دینا بہت زیادہ مخلص ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जिसके पास खाने पीने का सामान ना हो, पैसे ना हो, रुपए ना हो, दिनार दिरहम ना हो, वो क्या मुफलिस है? फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इस हालत के अंदर हाजिर होगा कि उसके पास नेकियों के बड़े बड़े ढेर लगे होंगे, अंबार लगे होंगे, लेकिन किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी का कुछ पैसा दबाया होगा, किसी के जायदाद दबाई होगी, किसी पर कुछ जुल्म किया होगा, किसी पर कुछ जुल्म किया होगा। जिन पर जुल्म किया, ज्यादती की, वो सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आएंगे और आकर क्या कहेंगे कि अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की वहां पर क्या शक्ल होगी कि इसने जिसके साथ ज्यादती की है, इसकी नेकियां उठा करके उसको दे दी जाएंगी, हत्ता के लोगों के साथ ज्यादतियां बाकी होंगी और इसके अमाल खत्म होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे कि उन लोगों की जो बद अमालियां हैं, चूंकि नेकियां तो रही नहीं, वो अब इसके ऊपर डाल दी जाए। तो जो नेकियों के ढेर लेकर आया था, अब गुनाहों के ढेर लेकर दोज़ख के अंदर जा रहा है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस आदमी ये है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम नेकी करते हैं, अल्लाह का इनाम है, नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, कुछ सदका खैरात भी कर लेते हैं, तस्बीहात कर लेते हैं, ये बहुत नेकियां हैं। लेकिन कोशिश करें कि किसी के साथ ज्यादतियां ना हो, ताकि ये अमाल हमारे नामे अमाल से निकलकर दूसरों के खाते में न चले जाएं, दूसरों की बदअमालियां कहीं हमारे ऊपर न डाल दी जाएं। क्यों? वहां पर इंसाफ होगा। वनज़उल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामह, और फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, कि जिसके आमाल के अंदर वजन हुआ वो मन चाही जिंदगी में, और जिसके आमाल के अंदर वजन ना हुआ, सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ वहां पर हासिल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ, अमल, अकल और शऊर नसीब फरमाए।